ایک رائے میں پڑھ رہا تھا امام زرکشی کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو متشابہات رکھ دی گئی ہیں تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ علماء قرآن مجید میں غور کریں، ان کی دلچسپی کا سامان اس میں پیدا ہو، اور اس کے ذریعے سے قرآن مجید ان کے غور و تدبر کا مرکز و محور بن سکے۔ تو کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ اسی بات پر تو قرآن مجید نے سخت تنبیہ کی ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ جو لوگ ان متشابہات کے درپے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، تو علماء کیوں پیچھے پڑیں گے؟ ان کے درپے کیوں ہوں گے؟ قرآن مجید نے تو ہمیں جو بنیادی اخلاقیات سکھائے ہیں ان میں یہ کہا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم تمہاری گرفت میں نہیں ہے اس کے درپے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک سچا عالم اس کے درپے کیوں ہوگا؟ وہ تو سب سے پہلے یہ جان لے گا کہ ان کے معنی مجھے معلوم کرنے ہیں، معنی پر مجھے غور کرنا ہے، اس سے جو تصویر بنتی ہے میرے سامنے اس تصویر کی بنیاد پر ایک اجمالی ایمان رکھنا ہے اور اس ایمان کے استدلال کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے۔ وہ تو راسخون فی العلم کا آگے مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کبھی یہ کام نہیں کرتے اور کبھی کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ کام تو مشرکین نے کیا، قرآن مجید کے منکرین نے کیا، ان مخاطبین نے کیا کہ جو ان چیزوں کے درپے ہوئے اور نتیجے کے طور پر اپنے لیے ایک فتنہ پیدا کر بیٹھے۔ ٹھیک صاحب جی، آپ نے بات فرمائی کہ جن لوگوں کے دلوں میں زیغ، کجی یا ٹیڑھ ہوتی ہے، ہم جو پچھلی اقوام کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کا ذکر بھی کرتے ہیں اور تنبیہ کرتے ہیں کہ جو ہم خدا کے اس وقت آخری شریعت کو ماننے والے ہیں وہ ان جیسے نہ ہو جائیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ہاں بھی یہ مسئلہ پیدا ہوا؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح کے بارے میں ایک تعبیر اختیار کی ہے، کلمت اللہ کی ہے، روح اللہ کی، تو وہاں پر بھی انہوں نے اس کی حقیقت کے پیچھے پڑھ کے اس میں تعویلات پیدا کی جس سے ان کی گمراہی کا سامان ہوا؟ اسی کی مثال دی ہے قرآن مجید نے سورہ آل عمران کی ان آیات میں، اگر لوگ ان کو نکال کے پڑھیں تو ان میں یہ بتایا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ اسی سے پیدا ہوا۔ یعنی لوگوں کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اللہ کی کتاب جس طرح کے بات کو بیان کرتی ہے اس میں سے محکمات پر نگاہ رکھتے، یعنی ان چیزوں کو دیکھتے جو انہیں ماننی تھیں۔ ہمیں ماننا کیا تھا کہ ہماری کائنات کا ایک پروردگار ہے، ہمارا ایک خالق ہے، وہی اس دنیا کا بادشاہ ہے، وہی تنہا معبود ہے۔ ان چیزوں میں سے کون سی بات ہے جس کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے؟ اس کے لیے استدلال بھی اگر کیا جائے گا تو خالص عقلی علمی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ ان کو بیان کرنے کے اسالیب بھی ہماری زبان میں موجود ہیں، یہی بات انجیل بیان کرتی ہے، یہی تورات بیان کرتی ہے، یہی زبور بیان کرتی ہے۔ ان پر نگاہ رکھنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کی حقیقت جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو بن باپ کے پیدا کیا۔ اب دیکھیے اس کے جو محکم مقدمات ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ اس کائنات کا خالق ہے، یہ سارے قوانین اس کے بنائے ہوئے ہیں، وہ جب چاہے ان قوانین کو توڑ دے۔ قرآن مجید نے کتنی سادگی سے اس پر استدلال کیا ہے کہ تم مسیح کے پیدا ہونے کے بارے میں تعجب کر رہے ہو، آدم و حوا کے کیا کوئی آسمان میں ماں باپ تھے؟ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کرنا شروع کیا، مختلف مراحل سے گزر کر آدم بھی بنا دیا، حوا بھی بنا دی۔ تو جو پروردگار پہلی مرتبہ تمہاری تخلیق براہ راست کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، کہ اب اس کے ہاتھ بن گئے ہیں کہ وہ کسی کو بن باپ پہ پیدا نہیں کر سکتا؟ تو بڑا علمی اور بڑا عقلی استدلال کر کے قرآن نے بات ختم کر دی۔ لیکن ہم نے اس کے اندر اتر کر یہ جاننے کی کوشش کی پھر ایسا ہوا کیسے ہے؟ اچھا، ان کو اگر حمل ٹھہرا تو اس کے لیے پروسیس کیا اختیار کیا گیا؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے درپے ہونے کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا کہ یا آپ اپنے آپ کو کسی فتنے کے حوالے کر دیں گے، اور یا آپ ان حقیقتوں ہی کو جاننے کے درپے ہو کر محکمات پر عمل کرنے سے قاصر رہ جائیں گے۔ اور بالکل وہی ہوا۔ یعنی ان کے ہاں یہ چیزیں سلیب کیوں دی گئی؟ یہ کیا آدم کے گناہ کا کفارہ ہو گیا ہے؟ شریعت کیا چیز ہے؟ یعنی یہ اپنی اساس میں باتیں ختم ہو گئیں، اور نتیجہ کیا نکلا کہ دین کی وہ ہدایت، وہ رحمت جس کو قرآن کہتا ہے کہ وہ تورات کے اندر ان کے لیے موجود تھی، اس سے اپنے آپ کو انہوں نے منقطع کر لیا، یہاں تک کہ پھر جب اللہ کی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی تو اس سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ٹھیک، ہم صاحب ایک معروف مفسر اور تابعی ہیں مجاہد، ان کی رائے اس حوالے سے یہ ہے کہ محکمات جو ہیں وہ ان سے مراد حلال و حرام کے جتنے احکامات ہیں قرآن مجید میں وہ ہیں، اور متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور دوسری جگہ کہا ہے کہ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى۔ تو اب ان دونوں آیات میں ایک ہی بات بیان ہو رہی ہے، ملتی جلتی بات ہے، تو ان کو متشابہ کہنا چاہیے اور ان کو محکمات کہنا چاہیے۔ یہ بات جو ہے یہ انہوں نے کیسے کہی ہوگی، کس ذیل میں کہی ہے، اس کو جب تک ہم پوری طرح نہ جان لیں کوئی تبصرہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن جس طرح یہ نقل ہوتی ہیں باتیں یہ ایسے ہے۔ میں آج درس قرآن دیتا ہوں، آپ بھی کہیں کوئی قرآن پڑھاتے ہوں گے، کوئی حدیث پڑھاتے ہوں گے، تو بالعموم لوگوں نے ان مجلسوں میں
ان تابعی علماء کی بعض باتیں لکھ لی ہیں اچھا، یا آگے بیان کر دی ہیں. اس کا سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے، بحث کیا ہو رہی تھی، وہ عام طور پر ہم تک نہیں پہنچتی. لیکن جو کچھ پہنچا ہے اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو محکمات ہیں ان میں حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، ان میں ایمانیات بھی ہیں، وہ سب چیزیں ہیں. البتہ ایک اور مفہوم ہے متشابہ کا، اور وہ قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ہے کتابم متشابہم مثانی. یعنی یہ کتاب ساری کی ساری جو ہے اس میں آیات ملتے جلتے مفاہیم کو بیان کرتی ہیں. ایک ہی طریقے سے بات کو بعض اوقات دہرایا جاتا ہے، ایک ہی بات ہزار اسالیب سے بیان کی جاتی ہے. وہ چیز پیدا ہو گئی ہے اس کی کتاب میں کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. تو یہ قرآن نے ایک دوسرے مفہوم میں اس کو استعمال کیا ہے، غالباً وہ اس کی تشریح کر رہے ہوں. ٹھیک. اچھا، ہم سے بھی بتائیے گا کہ قیامت کے بارے میں، قیامت کا جب واقعہ رونما ہوگا، جو حوادث اس وقت ہوں گے، ظاہری بات ہے ہمارے علم کی گرفت میں وہ چیزیں نہیں آتی کیسے ہوں گی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں کچھ سائنٹیفک تھیوریز کی بنیاد پر لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ شاید دنیا کا خاتمہ ہوگا. تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ بھی ایک ایسا امر، ایسا مضمون جو کہ انسانوں کے علم میں نہیں تھا، متشابہ تھا، اور آگے یہ محکم ہو سکتا ہے کسی سائنٹیفک تھیوری سے؟ تو کیا مسلمانوں کو اس علم کو سیکھ کے دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ جو ایک بات کی گئی ہے اس کی حقیقت متوقع ہے؟ قرآن مجید قیامت کے بارے میں یہ تصور پیش نہیں کرتا. یہ بہت واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کوئی تدریجی ارتقائی عمل ہے. وہ یہ کہتا ہے وہ بغتتاً آئے گی. تم سوئے ہوئے ہو سکتے ہو، تم کھیل کود میں مصروف ہو سکتے ہو، تم تعلیم تدریس میں مصروف ہو سکتے ہو. دنیا اسی طریقے سے چل رہی ہوگی کہ یک بیک نفخ صور ہو جائے گا. تو اس لیے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جب یہ کائنات وجود میں لائی گئی تو اس وقت ایک تدریجی عمل ہے جس سے اس کو گزارا گیا. یعنی وہ اربوں سال پر پھیلا ہوا عمل ہے، لیکن جب اس کا خاتمہ کیا جائے گا تو بس ایک سور پھونک دیا جائے گا، اور جب دوبارہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت بھی ایک سور پھونک دیا جائے گا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ قیامت کا معاملہ اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ اصل میں دنیا کی ابتدا کے بارے میں، یہ دنیا ہے تو فانی، یعنی یہ کائنات جو کچھ بھی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو ایک دن ختم ہونا ہے، اپنی موجودہ صورت میں ختم ہونا ہے. تو اس وجہ سے انسان جب اس کے ماضی کو دیکھتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ سورج کی روشنی بتدریج کم ہو جائے گی، سورج زمین کے بتدریج قریب آ جائے گا، تھوڑا تھوڑا قریب آ رہا ہے تو قیامت آ جائے گی. قیامت کا یہ تصور قرآن نے نہیں دیا. ٹھیک، وہ بغتتاً آئے گی، اچانک آئے گی، سوتوں جاگتوں کے اوپر آ جائے گی. اور اس وقت یہ نہیں بتایا گیا کہ تم لوگ انتظار کر رہے ہوگے اس بات کا یا اس وقت جیتے بھی ہوگے. آپ خود سوچئے کہ سورج کے قریب آنے کا عمل اگر سائنسی طریقے سے، کسی ارتقائی طریقے سے ہو رہا ہو تو آپ بچیں گے ہی کہاں؟ قرآن مجید ایک بالکل دوسرا تصور پیش کرتا ہے. ٹھیک. ہم سب آخری سوال آج کی نشست کا، وہ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان چیزوں کو جن کا ہم علم نہیں رکھتے، جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، وہ نادیدہ عالم اس کو مثالوں سے بیان کرتا ہے یا ہمارے علم کی ٹرمینالوجیز ہی میں اس کو ریلیٹ کرتا ہے. سوال عام طور پہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ قرآن نے جب جنت جہنم کے تصورات کو بیان کیا تو جو مثالیں بیان کی وہ سب کی سب وہ ہیں کہ جو ایک قبائلی معاشرت یا عربوں کے لیے کوئی ترغیب کا باعث بن سکتی ہے، مثلا دودھ کی نہریں ہیں اور شہد ہے. لیکن آج کی دنیا میں رہنے والے لوگ، ان کے لیے رغبات اور توجہات اور مثالوں کی دنیا بالکل دوسری ہے. تو اس میں ہمارے لیے اس تصور کی ایک ویگ سی تصویر حاصل کرنا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جیسے انسان ایک چیز سے دوسری چیز کو قیاس کرتا چلا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت جو لوگ سامنے تھے ان کو آپ یہ بتاتے کہ جنت میں جہاز چل رہے ہوں گے، یہ بتاتے کہ اس میں سیارے اڑ رہے ہوں گے، یہ کیسے بتاتے؟ ان کے لیے تو وہی تصویر موضوع تصویر ہوگی جس سے وہ واقف ہے. چنانچہ جو بادشاہوں کے محلات، ان کے نیچے بہتی ہوئی نہریں، ان کے باغات، جو تصویر ان کے سامنے موجود تھی اسی کو بنیاد بنا کے قرآن مجید نے ان کے سامنے ایک تمثیل رکھ دی اور یہ بتا دیا کہ اس سے تم جنت کی نعمتوں کا کچھ اندازہ کر سکتے ہو. دوزخ کے معاملے میں یہی طریقہ اختیار کیا. یہی طریقہ موضوع ہے. جس طرح بحثیت مجموعی پوری انسانیت کا لحاظ کر کے آپ بات کرتے ہیں، اسی طرح جو اولین مخاطبین ہیں ان کا بھی لحاظ کیا جائے گا. اگر آپ وہ لحاظ نہیں کریں گے تو کلام ان کے لیے ناقابل فہم ہو جائے گا، تو پھر ہم تک کیسے پہنچے گا؟ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے وہ یہ کہ ہم اس وقت کی دنیا کے لحاظ سے اس تصویر کو سمجھیں اور آج کی دنیا سے اسے متعلق کر لیں، اور متعلق کرنے پر بھی اکتفا نہ کریں بلکہ یہ کہیں کہ ہمارے پروردگار نے یہ بتا دیا ہے کہ وہاں تک جہاں تک تمہارا خیال بھی نہیں جاتا میں اس جنت کو آباد کر دوں گا. تو قرآن مجید نے دوسرے موقعوں پر اسی لیے یہ تصویر کھینچی کہ تمہاری آنکھیں وہاں پر جو کچھ دیکھیں گی اس کا نہ دنیا میں کسی نے کبھی تصور کیا، نہ یہاں کسی نے وہ بات سنی.